اچھا سر یہ فرمائیے گا، ایک طرف وہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب نے، انہوں نے کل وہ کنٹینر کا دورہ بھی کیا، اس پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے آزادی یا موت، وہ فلیکس لگا ہوا ہے بہت بڑا. اور دوسری جانب بیرسٹر گور خان صاحب جو آپ بھی سمجھتے ہیں بڑی مدھم سی طبیعت کے اور بڑے مہذب انسان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب نے اب کوئی اسلام آباد پر چڑھائی نہیں ہوگی اور معاملات اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن آفریدی صاحب یہ چیز بار بار ابھی انہوں نے کہا ہمارا کنٹینر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت ہم آ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت یہ اس کو چلایا جا سکتا ہے. سو کیا یہ ایک پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چڑھائی وغیرہ والا معاملہ پیچھے ہٹ گیا، اب جو بھی تصفیہ ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کا وہ گروپ ہے جس کو یوٹیوبرز اور باجی علیمہ اور جو انتہا پسند گروپ ہے، وہ تو چاہتا ہے نا کہ کوئی لڑائی ہو، انتہا پسندی ہو. لیکن وہ گروپ یا وہ سوچ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے، ایک تو لڑ کے جیتنا، اور دوسرا اس کے ذریعے سے کوئی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ دو بڑے واضح گروپ ہیں. لیکن ڈومینیٹ جو ہے وہ اگریسو گروپ کرتا ہے، جو کہ ہر ایک کو کنڈیم کر دیتا ہے، جس طرح انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کیا. اب جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس گروپ کو فی الحال ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی عقل اور تھوڑی سی دلیل کی قوت بھی ہے. تو دیکھیں اب کتنی دیر چلتے ہیں. یا تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے شہید ہونا چاہتے ہیں تاکہ جو وہ تاریخ بنا جائے، یا پھر اگر انہوں نے پھر دلیل سے بات سنی یا کوئی صلح صفائی یا مذاکرات کا راستہ، جیسے اب لگ رہا ہے کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ مذاکرات ایک دفعہ تو ہو گئے ہیں، آگے بڑھنے چاہیے، تو اس سے پھر یہ گروپ خلاف ہو جائے گا. کیونکہ اس گروپ کو رہائی سے نہیں، عمران خان کی ایگریسو جو سٹانس ہے اس سے دلچسپی ہے، تاکہ وہ جو ہے یہ ان سب کا نیریٹو سپریم رہے. ان کو عمران خان کی جیل سے رہائی کوئی راس نہیں آئے گی. ان کو وہی نیریٹو راس آتا ہے کہ عمران خان قربانی دے رہا ہے، عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. تو اسی ڈٹے ہونے سے ان کا نیریٹو چلتا ہے. اب ایک چیز ابھی میں نے دیکھا صاحب، ماشاءاللہ ویسے تو آپ بہت خوش لباس ہیں، لیکن بسنت کے اوپر جو آپ کا لباس تھا اور وہ سویٹر تھی وہ تو بہت ہی کمال تھی. بسنت کی مناسبت سے ایک دو تصاویر میری نظر سے گزری، آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا، سیلیبریٹ کیا. آپ ہر ایسے تہوار کو کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. اب آپ نے اسیس کیا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، بڑا جذبہ تھا لاہور کے اندر، بڑی دنیا آئی، لاکھوں کے حساب سے گاڑیاں آئیں، بہت سے وزٹرز آئے، لوگ کہاں کہاں سے نہیں آئے بسنت سیلیبریٹ کرنے. کیا بسنت نے اوور پاور کر دیا اس احتجاج کی کال کو، یا آپ سمجھتے ہیں نہیں حکومتی زور چلا ہے پنجاب میں جس کی وجہ سے اس طرح سے ہڑتال یا پہیہ جام نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، سوسائٹی جو ہوتی ہے نا منیب صاحب، یہ اس کے اندر کئی تہے ہوتی ہیں. صرف سیاست ہی آخری طے نہیں ہے. سیاست کے اندر کلچر بھی ہے، سوسائٹی کے اندر کلچر بھی ہے، مذہب بھی ہے، رسم و رواج بھی ہیں، برادریاں بھی ہیں. اور آپ جب بھی کسی ایک چیز کو چیلنج کر دیں تو پھر وہی جو چیلنج ہے نا آپ کو مہنگا پڑ جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو موجودہ بسنت ہے اس میں ثقافت نے سیاست کو پچھاڑ دیا ہے، اور سیاست پیچھے رہ گئی تھی اور ثقافت آگے نکل گئی. کیونکہ ثقافت کی جڑیں سیاست سے بھی پرانی ہیں. یہ جو آج کی سیاست ہے اس کی کتنی کل عمر ہے، 2018 سے لے کے آج تک، اور بسنت کی عمر ہے 300 سال 400 سال. تو اس کی جو طاقت تھی اس کو پراپر طریقے سے انہوں نے استعمال کر لیا اور گورننس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو 100% نون سیاسی طور پر نہ صحیح، کلچرلی تو جیت گئی ہے. اور جب آپ کسی ایک میدان میں بھی جیتتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا اس کا دوسرے میدان میں اثر نہ پڑے. اب بڑھائی صاحب، یہ پھر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان یا تحریک انصاف کے لیے ایک اور موقع تھا؟ بے شک انہوں نے کہا جی ہم نے ہڑتال کرنی تھی، ہمیں اندازہ تھا یہ جزوی ہوگی سب کچھ، لیکن اس حساب سے تو خیبر پختونخوا بھی مکمل بالکل کمپلیٹ شٹر ڈاؤن وہاں پر بھی نہیں ہو پایا.
سندھ کے اندر بھی نہیں ہو پایا، پنجاب میں بھی نہیں ہو پایا، یہ سیٹ بیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اندازہ تھا کہ بس جزوی ہڑتال ہوگی، اس سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے اس سے؟ دیکھیں، شٹر ڈاؤن تو پاکستان میں نہ آج تک کوئی جماعت نہیں کرا سکی، ٹھیک ہے؟ صرف شٹر ڈاؤن اس وقت ہوا ہے جس وقت فوج، سیاسی جماعتیں ٹوٹل اتفاق رائے ہوا ہے، مثلا 5 فروری ہے یا اس طرح کے کوئی واقعات ہوں گے ایک دو جس میں ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہوا ہے، وگرنہ آج تک کیونکہ لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے، لوگ یا کوئی خوف کا واقعہ ہو اس سے لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں، تو یہ دونوں نہیں تھے، تو اس لیے یہ کال تو عقل مندی پر مبنی ہی نہیں تھی، نہ اس نے کبھی بھی نہیں یہ آج تک کامیاب ہوئی ہے، نہ اس نے ہونا ہے، بس سوائے خوف اور جبر کے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نہ کوئی آرگنائزیشن ہے پنجاب میں، نہ کوئی اس کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے، نہ اس کی کوئی کال نیچے تک جاتی ہے، ایک چھوٹا سا گروہ بھی لاہور میں نکل کے احتجاج نہیں کر سکا، جتنی بھی خوف ہو، جتنا بھی جبر ہو، وہ 10 بندے بھی نہیں لاہور میں نکل کے جو ہے وہ گرفتاری دے سکتے، نہیں ہوا۔ ہم پیپلز پارٹی ورسٹ آف ٹائمز، جب پیپلز پارٹی کا لاہور میں چند ہزار ووٹ تھے تب بھی 10 بندے تو آ کے گرفتاری کر دیتے تھے، یہ نہیں، کوئی اسلام آباد میں نہیں ہوا، کوئی ملتان نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں، شیخوپورہ نہیں ہوا، وہ ہر جگہ ہوتا تھا پہلے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کوئی نہیں، کوئی پلاننگ کوئی نہیں۔ یہ تو کم از کم کر سکتے تھے نا کہ اچک زئی صاحب آپ کوئٹے میں ہوں، جناب تحریک انصاف کا فلاں فلاں لیڈر لاہور میں ہوگا، فلاں فیصل آباد میں ہوگا، فلاں ملتان میں ہوگا، زیادہ سے زیادہ حکومت کیا کرتی؟ ان کو جانے نہ دیتی، پولیس سے پکڑ لیتی، تو اس کی بھی خبریں بنتی، اس سے بھی ایونٹ بنتا۔ تو کچھ بھی نہیں کیا گیا، سارے اپنے گھر بیٹھے رہے ہیں، لاہور والے تو گڈیاں اڑاتے رہے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے دعا کرتے رہے ہوں۔ بڑا صاحب ایک بات کیونکہ آپ اس کے اوپر بڑا تواتر سے لکھتے بھی رہے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے اس کی ہیٹ بھی، حدت بھی محسوس کرتے رہے ہیں، بٹ یہ جو بیانیے کی جنگ ہے سر ساری سیاسی طور پر، یہ آپ نے کہا گورننس سے ابھی بڑا کامیاب بسنت کا ایک ماحول پیدا کیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کروایا مسلم لیگ نون نے، پی ایم ایل این کی اوبیسلی قیادت یہاں مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے۔ کیا 2 سال گزرنے مطلب ہو گئے ہیں 2 سال الیکشنز کو، 2 سال کے بعد کیا یہ حکومت یا پی ایم ایل این کسی جگہ پر کھڑی ہے، اس نقطے سے آگے بڑھ پائی ہے جہاں 2024 میں تھی، یا آج بھی بیانیے کی سٹرگل اس حکومت کے لیے، چاہے وہ پنجاب ہو یا وفاق، وہ ابھی بھی ایشو ہے ان کو بہت بڑا؟ دیکھیں منیب صاحب، نہ وفاق والے سیاست کر رہے ہیں، نہ پنجاب والے سیاست کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، سیاست تو یہ ہے نا کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو، ورکنگ کمیٹی ہو، لاہور کی جو ہے وہ تنظیمیں نو کریں، فیصل آباد کی تنظیمیں نو کریں، کنونشن کریں، پارٹی کے اجلاس کریں، اس پر جو ہے وہ خبریں چھپیں، لوگوں کو ملیں، ورکر سے رابطہ ہو، شہباز شریف کسی ورکر کے گلے مل رہے ہوں، مریم نواز صاحبہ کسی مائی کے گھر جا کر رہی ہوں، تو ابھی تو ان کا دونوں کا فوکس گورننس پر ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ نوئنگ تھوڑا بہت جو میرا ناقص علم ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ 3 یا 4 سال ہم گورننس کریں گے اور پھر پالیٹکس کریں گے، لیکن میرا شروع سے یہ اختلاف ہے کہ آپ کی وجہ گورننس کرنے کی پالیٹکس ہے، آپ پالیٹکس کو بہت پیچھے دھکیل رہے ہیں، گورننس کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت چھن جائے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ پالیٹکس کریں اور گورننس کریں تو یہ بہتر راستہ ہوتا ہے۔ میرا شروع سے یہ اختلاف ہے اور میں یہ اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں کہ پالیٹکس کو اگنور کر کے گورننس جو ہے ٹھیک ہے، اس سے آپ ڈیلیور کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے فیل گڈ ہوتا ہے، جس طرح یہ بسنت ہے کہ اسی گورننس کی وجہ سے فیل گڈ کا تاثر ملا، لیکن یہ تاثر زیادہ گہرا اور زیادہ پراثر نہیں ہوگا، اس سے کوئی سیاسی ہمدردیاں نہیں بدل جائیں گی۔ یہ درست ہے کہ مریم نواز اور پی ایم ایل این کے بارے میں ایک یہ کانسیپٹ ختم ہوا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ کم از کم انہوں نے ڈیلیور کیا، گورننس کا اچھا مظاہرہ کیا، بہت اچھا ترتیب دیا، یہ پازیٹو تھی۔ لیکن کیا اس سے لوگوں کے ذہن بدل گئے ہوں گے؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ذہن بدلتا، اس کے لیے ایک لمبی پالیٹکس کرنی پڑتی ہے، جو کہ بالکل نہیں ہو رہی، نہ وفاق کر رہا ہے اور نہ صوبہ پنجاب کر رہا ہے۔
بٹ اس کی پالیٹکس نہ ہونے کی وجہ بڑا صاحب کنوینئنس ہے کہ ٹھیک ہے حکومت ہے, مقتدرہ کی بے تحاشا سپورٹ ہے, لہٰذا ابھی اس کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ایک جینوئن کرائسس ہے کہ تمام تر ان پروجیکٹس کی ترقی کے اور جو وفاق میں چلے ہو رہا ہے, اسٹرگل کر رہے ہیں اکانومی کے ساتھ بہت کچھ, پنجاب میں تو لاتعداد پروجیکٹس, انیشیٹیوز اور گاڈ نوز واٹ کتنا کام ہوا ہے 2 سال کے اندر, کیا اس کے باوجود بھی ابھی جو لوگوں کے جو کا ٹلٹ تھا ان کا تحریک انصاف کی جانب وہ درست نہیں ہو پایا, وہ پی ایم ایل این کی فیور میں ذرا برابر بھی نہیں آ پایا؟ کیا ان دونوں میں سے کیا وجوہات ہے؟ کنوینئنس ہے یا گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نہیں نو میٹر واٹ؟ ایک تو نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ منیب صاحب, پہلے تو ظاہر ہے 2024 کے بعد نہ کوئی الیکشن ہوا نہ کوئی سروے ہوا, تو یہ ایک سپوزیشن ہے نا, مفروضہ ہے کہ بھئی وہی لوگ کھڑے ہیں. جب تک کوئی نیا الیکشن نہیں ہوتا, کوئی نیا ٹرینڈ نہیں آتا, کوئی اس کی کوئی سالڈ ہمارے پاس پروف نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو اس لیے ابھی تک تو اسی مفروضے پہ چلیں گے نا. اگر تھوڑی بہت کوئی تبدیلی بھی ہوئی ہے تو اس کے پاس ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گورننس کا ویو ہے نا, جو نون کا بھی اور دوسروں کے لوگوں کا بھی, خاص اچھی گورننس کے حامیوں کا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی گورننس ہو نہیں سکتی پالیٹکس کے ساتھ, کیونکہ پالیٹکس ڈیمانڈز ڈولنگ آؤٹ فیورز. فرض کریں آپ اگر لیٹ سے آپ لوگوں کی سفارشیں نہیں مانتے, آپ لوگوں کی مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرتے, آپ لوگوں کو نوکریاں نہیں دیتے, آپ لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں, جب بھی آپ پالیٹکس کریں گے تو آپ کے پاس ہر کوئی ڈیمانڈ لے کے آئے گا, میرا یہ کام کر دیں, میرا یہ کر دیں, میرا یہ بندہ لگوا دیں, یہ میرا. اب وہ پھر گورننس کے بعض اوقات اگینسٹ جاتا ہے. تو اس لیے نون لیگ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ بھائی ابھی ہمیں پالیٹکس کی ضرورت نہیں, آخری 2 سال سیاست کریں گے اور پہلے اس کو گورننس کو چلائیں. لیکن میرا پھر بھی اختلاف ہے کہ آپ کی وجہ گورننس کی پالیٹکس ہے, آپ کو حکومتی عہدے پالیٹکس کی وجہ سے ملے ہیں, تو کم از کم وہ جو اپنی پولیٹیکل سپورٹ ہے اس کو بھی ساتھ چلائیں. جب ایک دم سال کے بعد 3 سال کے بعد آپ جانے کی کوشش کریں گے, اول تو 3 سال بہت کم جو حکومتوں کو ملے ہیں, اگر مل بھی جائیں 5 سال اکٹھے بھی ہو جائیں تو پھر آخری اس وقت جو ہے وہ یہ دھکا تو لگائیں گے اور پالیٹکس بھی کریں گے, لیکن اس وقت کیا ہوگا, کیا ایونٹس جو ہیں وہ اوورٹیک کر لیتے ہیں, وہ پھر بعض اوقات پلاننگ جو ہے اس سے ایونٹس اوورٹیک کر لیتے ہیں.